نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، یعنی کہ نماز میں اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ کامل ترین درجہ یہ ہے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہو اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو، سر نہ نیچے گرایا ہو نہ بالکل اوپر اٹھایا ہو، بلکہ پیٹھ اور سر ایک سیدھ میں ہو، برابر ہو اور گھٹنوں کو کامل طریقے سے پکڑا ہو۔ یہ فرض ہے نماز کے اندر رکوع کرنا، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر گھٹنوں کو پکڑے رکھنا اور حالت رکوع میں رہنا یہ فرض ہے۔ اس سے جلدی کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے رکوع کی، سبحان ربی العظیم، اس کا پڑھنا 3 مرتبہ یہ سنت ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا تلفظ پہ قادر ہو، درست طریقے سے تلفظ کو ادا کر رہا ہو، کیونکہ سبحان ربی العظیم کے اندر جو ضا آئی ہے اس کی آواز ذال اور زا سے ملتی جلتی ہے، اور اگر کوئی ان میں فرق نہیں کر سکتا، اس کو عبور حاصل نہیں ہے ضا پڑھنے میں، تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، کہ کاف کا ادا کرنا یہ آسان ہے، اور عظیم پڑھنے کے لیے ضا کی درست ادائیگی کو سیکھے، کیونکہ اگر ضا کی ادائیگی درست نہ ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اور رکوع کے بعد جب سیدھا کھڑا ہوا جاتا ہے جسے قوما کہا جاتا ہے، اس میں بھی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ کھڑے رہنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، تو نماز کو انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز کا 5واں رکن ہے سجدہ کرنا، یعنی کہ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک لگے رہنا یہ سجدہ ہے۔ اور سجدہ کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی مضبوطی کے ساتھ زمین پہ جم جائے، اور سجدہ کا درست طریقہ یہ ہے کہ انسان کے ناک اور پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کہیں قالین پہ کسی نرم مسلح کے اوپر کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ اپنی ناک اور پیشانی کو مضبوطی کے ساتھ اس پہ دبائے گا، اتنا دبائے گا کہ اس کو سختی محسوس ہو کہ اب اور دبانے سے یہ دبے گی نہیں۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم جلدی جلدی میں بس زمین کے ساتھ پیشانی لگائیں اور فوراً اٹھ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا انسان گناہگار ہوگا۔ اب مضبوطی کے ساتھ پیشانی اور ناک کو زمین پر جمائے رکھیں، اور حالت سجدہ میں ایک پاؤں کی انگلی کا پیٹ لگنا زمین پر یہ شرط ہے، فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر حالت سجدہ میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ پاؤں کی انگلیوں کو باہر کی طرف نکال لیتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں سجدہ نہیں ہوگا۔ کسی نے ایک پاؤں لگایا ہوتا ہے، ایک اٹھایا ہوتا ہے، اس سے سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں پاؤں کی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، ایک انگلی اس کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط ہے، فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور ساری انگلیاں حالت سجدہ میں بالکل قبلہ رخ سیدھی ہوں، تو یہ سجدہ کی حقیقت ہے۔ اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک حالت سجدہ میں رہنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے، جلسہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک رکے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔